محمد بار دیگر صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام صلوات الله وجدت علم الناس كله في أربعة أن تعرف ربك وأن تعرف ما صنع بك وأن تعرف ما أراد منك وأن تعرف ما يخرجك عن دينك صلوات پڑھیں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی معصوم کا فرمان آپ لوگوں کی خدمت میں تلاوت کیا جائے بجائے اس کے کہ میں کوئی اپنی باتیں کروں معصوم نے جو بیان کیا ہے وہی آپ تک پہنچا دوں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے چونکہ ایک حدیث یاد ہو جائے گی نا آپ کو میں نے آپ کے سامنے کچھ وقت پہلے روایت پڑھی تھی معصوم کی کہ جو ہماری 40 حدیثیں یاد کر لیتا ہے قیامت والے دن فقیہ بن کے اٹھے گا تو روایات یاد کرنے کی کوشش کیا کرو چاہے وہ اپنی ڈائری میں لکھ دو وصیت نامے میں لکھ دو آئندہ نسلیں اس کو پڑھیں گی استفادہ کریں گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ علم جو واجب ہے جس کا حاصل کرنا ہر انسان پر وہ 4 چیزوں میں منحصر ہے پہلا اور بنیاد یہ ہے کہ ان تعرف ربک ہر انسان اپنے رب کی معرفت حاصل کرے یہ آغاز ہے اول الدین معرفت الجبار
یہ بھی معصوم کا فرمان ہے کہ دین کی جو پہلی اینٹ آپ نے رکھنی ہے نا، وہ اپنے خالق کی معرفت سے آغاز کریں۔ وآخر الدین تفویض الامر الیہ، جب آپ علم حاصل کر کے کمال تک پہنچیں گے نا، تو کمال تب ہوگا کہ اگر اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کے حوالے کر دیں۔ بڑی بات ہے، بڑی بات۔ آغاز و ذات کی معرفت سے ہے، انجام اپنے سارے معاملات اپنے خالق کے حوالے کر دینا۔ آسان نہیں، لیکن اس میں لذت بڑی ہے۔ جو انسان اس منزل پہ پہنچ جائے کہ اپنے سارے معاملات اپنے خالق کے سپرد کر دے۔ روایت میں ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں، صلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ آ کے عرض کرتا ہے، مولا ایک بہت بڑے دشمن سے فرار کر کے میں آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں، آپ مجھے اس سے بچائیں، آپ کی پناہ میں آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، وہ کون سا دشمن ہے جس سے تو بھاگ کے میرے پاس آیا ہے؟ عرض کرتے مولا قرض، غلطی سے بندے کو مار بیٹھا تھا، دیت لازم ہوتی ہے، خطا ہو جاتا ہے، میں فائر شکار کو کرتا ہوں، لگ بندے کو جاتا ہے، مر جاتا ہے، قتل خطا شریعت مقدسہ میں اس کا قصاص نہیں ہے، دیت۔ تو ایک قتل خطا مجھ سے ہو گیا، اس کی دیت دینا ہے، آپ مہربانی فرمائیں دیں۔ اور آپ کے جد سے سنا تھا کہ کبھی سوال کرنے کی نوبت آئے نا، تو شریف ترین انسان کے سامنے سوال کرنا۔ اور مولا مجھے پوری دنیا میں آپ سے شریف تو کوئی نظر نہیں آیا نا، اس لیے اے حسین میں تیری خدمت میں آیا ہوں، مجھے بچاؤ اس دشمن سے۔ حضرت نے فرمایا، جس میرے جد نے تمہیں یہ حکم دیا تھا نا کہ شریف سے سوال کرنا، اسی نے فرمایا تھا المعروف بقدر المعرفہ، اگر کسی پہ احسان بھی کرنے لگو تو جس پہ کر رہے ہو اس کی معرفت کو پہلے پہچانو کہ اس کا معرفت والا معیار کتنا ہے، اس کے مطابق احسان کرنا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں مولا متقیان نے تو فرمایا تھا، کمینے بندے پہ احسان کرو تو پھر اس کے شر سے بھی ڈرتے رہو۔ اس لیے میں پہلے یہ دیکھوں گا کہ تیرا معرفت کا مقام کیا ہے۔ عرض کرتے مولا میں نے آپ کے سامنے کیا کچھ بیان کرنا ہے؟ کہا نہیں، میرے نانے کا جو حکم ہے نا، جس نانے کے حکم سے تو میرے پاس آیا ہے، اسی نانے کا حکم ہے میں تجھے چیک کروں کہ تیری معرفت کتنی ہے، تاکہ اس کے مطابق تیرے اوپر احسان کیا جائے۔ کہ مولا فرمائیے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، مجھے بتا سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کائنات میں سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ عرض کرتے مولا الایمان باللہ، اللہ پہ ایمان۔ فرمائے ٹھیک ہے، مصیبتوں سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہے؟ انسان جو پریشانیوں میں پھنس جائے
ان پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ دنیا میں خدا نے کیا بنایا ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا الثقۃ باللہ، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر ارشاد فرمایا یہ تو بتا دنیا میں ایک انسان کے لیے زینت کون سی چیز ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا العلم مع الحلم، سب سے بڑی زینت اس کائنات دنیا میں انسان کے لیے ہے علم، لیکن علم کے ساتھ حلم۔ پیر فضل شاہ صاحب مرحوم بھائی جی جانتے ہیں، فرمایا کرتے تھے ایک من علم ہوئے نا تو 40 من حلم چاہیے، ورنہ انسان اس علم کے اظہار میں اتنی غلطیاں کر بیٹھتا ہے کہ فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے معصوم کا جملہ ہے کہ لیسا کل ما یعلم یقال، ہر بات جو تم جانتے ہو اس کا اظہار ضروری نہیں۔ اور فرمایا نحن معاشر الانبیاء، یہ سید الانبیاء کا فرمان ہے کہ ہم جو ہے نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب بات کرو تو معاشرے کی ذہنی صلاحیت کو دیکھ کے کرو، ورنہ وہ ایسا فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے اگر آپ دیکھیں تو معصوم ہستیوں نے اپنے علم کا اظہار بہت کم کیا۔ حقیقت ہے مولے متقیان جیسی ہستی لوگوں میں بات نہیں کرتے، جنگل میں چلے جاتے ہیں، کوئی کنواں ہوتا ہے اس میں منہ کر کے علی ابن ابی طالب خطاب کرتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ یہ چیز دیکھے تو تعجب کرے نا بھئی یہ کیا ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت فرماتے تھے جو ملے ہیں نا، یا تو فتین نہیں، فتین ہے تو امین نہیں، یعنی ان کی ذہنی سطح اتنی بلند نہیں کہ علی ان سے بات کر سکے، کیونکہ ذہنی طور پہ وہ اتنے بلند نہیں ہیں، اور اگر کچھ ہیں تو جب ہم حکم دیتے ہیں اس کو چھپاؤ، یہ راز ہے، یہ سر ہے، وہ چھپا نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں معصوم نے فرمایا ہم مکلف ہیں کہ بندوں کے ذہنوں کو دیکھ کے کلام کریں۔ یہ مخاطبین کے ذہن کو دیکھ کے بات کرنے کا نام حکمت ہے، اس کا یا علم ہے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ فرمایا العلم مع الحلم، سب سے بڑی زینت انسان کے لیے کیا ہے؟ علم، اور علم کے ساتھ حلم۔ فرمایا یہ بھی نہ ہو تو عرض کرتا ہے مولا پھر مال ہو اور مال کے ساتھ سخاوت ہو۔ خالی مال فائدہ نہ دارت، یقین کرو مال ہے، سخاوت بھی ہے، یہ زینت ہے۔ لیکن بڑے سے بڑا آپ رئیس دیکھ لیں کنجوس ہے، کوئی بھی اس کی تعریف نہیں کرے گا، مذمت ہی کریں گے۔ تعریف اسی کی جائے گی کہ جو ہے راہ خدا میں لٹا دیتا ہے، اور یہ صفت کوئی میرے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو اس کے پاس ہوتا ہے میری مخلوق کو دے دیتا ہے۔ ایسے سخی پہ خدا اتنا فخر کرتا ہے
کہ پھر سید الانبیاء فرماتے ہیں یہ جو سخی ہوتا ہے حبیب اللہ، محبوب خدا ہوتا ہے۔ سید الانبیاء کا لقب ہے حبیب اللہ، اور سید الانبیاء فرماتے ہیں یہ سخی حبیب اللہ ہے۔ زینت اگر ہے دنیا میں علم کے بغیر تو پھر مال دنیا اور اس کے ساتھ سخاوت، یہ زینت ہی زینت ہے میرے بھائی۔ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا پھر فقر ہو تو فقر کے ساتھ صبر ہو۔ یقین کرو ایک ایک جملہ تیری اور میری ہدایت کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہم اس سے باہر تو نہیں ہے نا۔ علم دیا ہے خدا نے تو ساتھ علم بھی عطا کرے، مال دیا ہے تو وہ ذات پھر سخاوت کی توفیق بھی عطا کرے، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر صبر کی توفیق دے، صبر کی۔ اور مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں کہ یہ جو خداوند عالم نے تفاوت رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے کسی کو کم دیا ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو یہ ویسے نہیں ہوا، کیونکہ مولا متقیان فرماتے ہیں المال مضمون مقسوم قسمہ عادل بینکم۔ اس جملے پہ غور کریں کہ یہ جو رزق ہے اور مال ہے یہ تو پہلے دن سے ہی تقسیم شدہ ہے، تقسیم شدہ ہے، اور تقسیم کرنے والی ذات بڑی عادل ہے۔ اس پہ غور کریں، اس میں لذت لیں کہ تقسیم کرنے والی ذات عادل ہے۔ عادل کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا جتنا حق ہوتا ہے اتنا اس کو دیتا ہے، عادل اسی کو کہتے ہیں میرے بھائی۔ اور اگر میرا ایمان ہے کہ تقسیم اس ذات ذوالجلال نے جو عادل ہے اس نے کی ہے، تو میں مالی طور پہ جس حالت میں رہوں پریشان کیوں؟ اس عادل کی تقسیم ہے، اور یقین کرو اس پہ ایمان ہو تو بڑا اطمینان ہوتا ہے۔ فقر میں لذتیں آتی ہیں، اتنی مال میں نہیں آتی۔ مال میں تب لذتیں آتی ہیں جب اس کو راہ خدا میں تقسیم کیا جائے۔ یقین کرو ورنہ جن کے کروڑوں روپے اربوں روپے بھی اکاؤنٹوں میں پڑے ہیں نا، ان کو ذرا بھی لذت نہیں ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ٹینشن ہے۔ لیکن جو اپنے مال کو راہ خدا میں تقسیم کر دیتے ہیں، بیت المال میں جھاڑو لگا کے 2 رکعت نماز علی ابن ابی طالب پڑھتے ہیں، یہ اطمینان ہوتا ہے۔ مال دنیا میں قطعاً اطمینان نہیں، لیکن یہی وسیلہ اطمینان ہے۔ اگر کسی فقیر کو دے لو اور دو بھی بغیر ریاکاری کے، یقین کرو تجربہ کرو، ہم کو اللہ کی ذات نے ہم سب کو یہ گولڈن چانس دیا ہے، جتنے جس کے وسائل ہیں، ذرا کسی فقیر اور نادار کو چپکے سے کچھ دے لو، پھر دیکھنا اس میں لذت کتنی ہے، بڑی لذت ہے۔ یقین کرو کہ انسان خدا توفیق دے اور اس طرح دے لے کسی بندے کو جو مستحق ہے، بڑی لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تب سبب لذت بنتا ہے مال کہ اگر میں اس کو اس کے مستحق تک پہنچا لوں محض رضائے خدا کے لیے، پھر یقین کرو لذت رکھتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ مشکل بڑا ہے،
کئی بار یقین کرو انسان نیکی کر تو بیٹھتا ہے، لیکن یہ بدبخت شیطان اس نیکی کو نیکی رہنے نہیں دیتا جب تک اظہار کر کے حاجی امان اللہ کو نہ بتاؤں چین نہیں آتا۔ آج میں کیتا اتنا فلاں جگہ تے دیتا، اتنا فلاں جگہ، اور یہ جو اظہار ہے یہ بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ لیکن اگر میں تھوڑا سا بھی دے لوں نا مستحق کو، اور اس کا پتہ فقط میرے خالق کو ہو اور اس بندے کو ہو، اس میں اتنی لذت ہے کہ دنیا کی کوئی لذت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ذرا دے کے تجربہ کر لو، یہ تجربے کی بات ہے، فقط یہ نہیں ہے کہ مولوی نے کہا ہے، کر لو۔ اور جتنے وسائل ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہو لاکھوں ہوں تو تب نہیں، ہمیں تو تاریخ ائمہ علیہ السلام میں یہ ملتا ہے کہ اور لوگ لاکھوں روپے دے کے بھیجتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، 50,000 درہم، 30,000 دینار، اور ایک بوڑھی شقیقہ نامی مائی جب دیکھا کہ یہ امام کے پاس لے کے جا رہے ہیں، لے کے آ گئی۔ کپڑا اتنا صحیح شہد ہوگا جتنا یہ، یعنی اس کی ساری قیمت 4 درہم تھی، اتنا کپڑا اور 4 درہم دینے لگی نا تو سبحان اللہ، کوئی ایمان سے بھرپور خاتون تھی۔ لوگوں نے نا بڑا تعجب کیا، کہا یہ بھی امام کی خدمت میں لے جانا میری طرف سے۔ لوگوں نے تعجب کیا، کہتی ہے آیت پڑھتی، ان اللہ لا یستحیی، اللہ کی ذات ان چیزوں سے تو حیا نہیں کرتی، تھوڑا کیوں دیا ہے، زیادہ کیوں دیا ہے، لے جاؤ لے جاؤ۔ اتنے 1000 درہم اور دینار، اور انہوں نے شرط لگائی تھی کہ وہ جو خط ہمارے ہیں نا، ایک میں طرف سوال لکھے، اگلا صفحہ خالی چھوڑا، ان کو بند کیا، بند کر کے وہ ایک چمڑے کی تھیلی میں یا کسی بیلٹ میں چھپا کے، وہ جس کو بھیجا اس کو کہا کمر بند کے طور پہ باندھ لینا، اور اگر بغیر دیکھے سوال کے کوئی جواب دے دے اور مہر لگا دے تو سمجھنا وہی امام ہے۔ تاریخ شاہد ہے، بندہ گیا، جہاں جانا تھا وہ نہ ملا، پھر دوسری طرف کہا اس کو کہو اندر آ جائے، اور امام نے فرمایا یہ سارے سوالوں کے جواب تو میں نے دے دیے ہیں، یہ جو مال ہے واپس لے جانا، یہ 50,000 درہم اور 30,000 دینار کی میں معصوم امام کو ضرورت نہیں، کیونکہ وہ میری ولایت کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ کسی اور کے پیچھے، عبداللہ افتہ کے پیچھے چلے گئے ہیں، یہ ان کو دے دینا۔ لیکن ایک مومنہ شقیقہ نے جو کپڑا دیا تھا اور 4 درہم بھی دیے تھے وہ مجھے دینا، میں اس کپڑے پہ نماز پڑھا کروں گا۔ جو نماز بنائی اور 4 درہم لے کے 40 درہم امام نے واپس کیے، فرمایا یہ اس میری مومنہ کنیز کو دے دینا اور کہنا کہ تیری زندگی فقط 19 دن باقی ہے۔ یہ امام ہے، یہ علم امام ہے۔
اور یہ میں دے رہا ہوں کہ صدقہ دے دینا، چونکہ مرنے کے بعد تجھے صدقے کی ضرورت ہے، ہاتھوں میں دے کے جانا زندگی میں، اور پریشان نہیں ہونا۔ تھوڑا کپڑا بھی دیا، کہا یہ کفن میں رکھ لینا، کہا تیری نماز جنازہ میں خود آ کے پڑھاؤں گا۔ یہ ہے میرے بھائی، وہ دیناروں کو رد کر دیتے ہیں، 1000 دیناروں کو، وہ 4 درہم کو بھی قبول کر لیتے ہیں، تھوڑے سے کپڑے کے ٹکڑے کو بھی کر لیتے ہیں، اگر ہو خلوص نیت سے۔ اور ایسا ہی ہوا، اس کی وفات ہوئی اور امام علیہ السلام نے جا کے جنازہ خود پڑھایا۔ یہ ہوتا ہے، ہر ایک کے جنازے پہ نہیں، امام سے جنازہ پڑھوانے کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ یا شقیقہ جیسا خاتون ہو تو شقیقہ جیسی بننا پڑتا ہے، مرد ہو تو سلمان فارسی جیسا بننا پڑتا ہے۔ پھر علی علیہ السلام آ جاتے ہیں، مدینہ سے مدائن آ جاتے ہیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ سلیمان سے وعدہ کیا تھا نا، کہا تو سلیمان تیرا آخری وقت آئے گا تو مردے تو اسے باتیں کریں گے۔ لطف آیا نا میرے بھائی، مردے باتیں کریں گے۔ سلیمان جب بھی بیمار ہوتا تھا کہتا لے جاؤ مجھے قبرستان میں چیک کرتا ہوں کہ میرے آخری دن تو نہیں۔ اور ایمان کا اندازہ لگاؤ نا میرے بھائی، سلیمان کا ایمان ہے کہ جو علی نے کہا ہے وہی ہونا ہے، وہی ہونا ہے۔ سنتے ہم بھی ہیں لیکن ایمان نہیں ہوتا اس پہ۔ پہلے 1-2 بار گئے، انہوں نے بات نہیں کی، ادھر نہیں آئے، انشاءاللہ ٹھیک ہو ویسے۔ آخری بار گئے تو کہا میں سلیمان فارسی آیا ہوں، علی کا شیعہ ہوں اور نبی کا صحابی ہوں، مجھ سے بات کرو۔ مردہ اٹھا اور اس نے بات کی، اور پھر جو سلیمان نے اس مردے سے باتیں پوچھی کہ تیرے اوپر کیا کیا گزری، یقین کرو منہاج البراء میں ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ خدا نے کبھی توفیق دی تو وہ میں کتاب لے کے آؤں گا اور آپ کو سناؤں گا کہ اس مردے نے سلیمان کو کیا کیا باتیں سنائیں، موت سے لے کر اس وقت تک، ان سب میں تیری اور میری ہدایت ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے مجھے لے جاؤ، میری وفات ہونے والی ہے اور میرے غسل کفن کے بارے میں ٹینشن نہیں لینا، مجھے میرے امام نے کہا تھا کہ میں خود آ کے یہ کام کروں۔ علی چلے تھے، علی علیہ السلام نے پھر میں نے جو بات ذہن میں آئی، سلیمان کے کفن پہ چند سطریں لکھی۔ علی علیہ السلام نے خود، جب آئے نا مدائن میں تو سلیمان کا کفن ابھی نہیں دیا گیا تھا نا، اس کے اوپر امام نے چند جملے لکھے، وفدت علی الکریم بغیر زاد، کہ میں کریم میزبان کا مہمان بن رہا ہوں اور زاد راہ کوئی نہیں۔ او سلیمان، سوچو، وفد وفود اسی مہمان کو کہتے ہیں۔ آپ غور کریں، خدا لے جائے آپ کو ریاض الجنہ، وہاں ایک استوان ہے وفود ہے، جو حاجی گئے ہیں ظاہر انہوں نے دیکھا ہے، اور وہ استوان ہے یعنی وفود والا ستون، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں سید الانبیاء کے مہمان آ کے بیٹھتے تھے، اسی وفود سے وفد تو ہے۔ وفدت علی الکریم بغیر ذات، سلیمان مہمان ہے ایک کریم ذات کا، پاس ذات راہ کوئی نہیں۔ اگلا جملہ امام نے عجیب لکھا، فرمایا سب سے بری بات یہ ہے کہ جب میزبان کریم ہو تو انسان کھانا گھر سے لے جائے،
جو جہاں تک میں پہنچا سکا. اقبح شیئن، سب سے قبیح امر یہ ہے حمل الزاد، کہ کھانا گھر سے انسان اٹھا لے. اذا کان الوفود علی الکریمی، جب انسان نے مہمان کریم کا بننا ہو، کھانا گھر سے نہیں، زاد راہ بھی وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں حاشیے پہ زیادہ چلا گیا. عرض یہ کر رہا تھا، معصوم امام نے پوچھا بتا اگر مال نہیں، سخاوت نہیں تو کیا ہو جو انسان کے لیے زینت ہو؟ یہ فقیر کے لیے زینت ہے کہ اگر فقر ہے تو الصبر، انسان صابر ہو، جو کیفیت ہے اسی پہ راضی رہے، ہاتھ نہ پھیلائے. بلکہ معصوم نے یہاں تک فرمایا ہمارا شیعہ فاقے سے مر سکتا ہے، ہمارے دشمن کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا. معصوم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ ہمارا ماننے والا ہمارے دشمن کے سامنے دست درازی کرے. نہ نہ. حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتا کہ اگر یہ فقر کے ساتھ صبر نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ عجیب جواب دیتا ہے. عرض کرتا ہے مولا پھر اس بدبخت کو زندہ رہنے کی ضرورت ہی نہیں، آسمان سے بجلی اترے جو اس کو جلا کے راکھ کر دے. نہ علم اور حکمت ہے، نہ مال اور سخاوت ہے، فقر ہے تو صبر ساتھ نہیں، پھر دنیا کی کوئی زینت تو اس کے پاس ہے نہیں. اب آسمانی بجلی آئے جس کو جلا کے رکھ دے، اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. حضرت نے وہ درہم و دینار کی تھیلی اس کی طرف پھینکی، فرمایا اس سے اپنا قرض ادا کرنا، اور یہ اتنے 100 درہم ہے، یہ تیرے زاد راہ کے لیے ہے، تیرے زاد راہ. تو میرے بھائیوں، معصوم نے فرمایا کہ سب سے پہلا علم کی جو بات ہے ان تعرف ربک، اپنے رب کی معرفت حاصل کر، اور رب کی معرفت بھی اپنی مرضی سے اپنے ذہن کے مطابق حاصل نہ کر ورنہ گمراہ ہو جائے گا. رب کی معرفت حاصل کرنا ہے تو ان کے دروازے پہ آ جن کو خدا نے خلق ہی اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، پھر صحیح صراط مستقیم پہ آئے گا. محمد و آل محمد علیہ السلام کے دروازے پہ آئے گا تو پھر معرفت توحید حاصل ہوگی، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے جو اس دروازے سے ہٹ جائے وہ کوئی موحد ہو. نہیں، اس کے خدا کو بھی دیکھو گے تو شرک جلی نظر آئے گا، مجسم ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا، تذکرہ ہی مناسب نہیں. تو میرے بھائیوں، وہاں سے ان کے اقوال سے، ان کی سیرت سے کہ معصوم ہستیاں اللہ کے حضور ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس میں آپ تفسیر میں چلے جائیں، اتنے واقعات و حالات. نہج البلاغہ پڑھیں، صحیفہ سجادیہ پڑھیں، دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھیں، مناجات شعبانیہ پڑھیں، خصوصاً پڑھیں. آج کل مناجات شعبانیہ مفاتیح الجنان میں ہے، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ معصوم کس طرح اپنے خالق کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، پھر عظمت کا پتہ چلتا ہے. امام علی زین العابدین علیہ السلام حضرت کا صحابی طاؤس کہتے میں نے چاہا رات کے عالم میں جا کے بیت اللہ سے لپٹ کر اپنے خالق سے راز و نیاز کروں. کہتے حیران رہ گیا، مجھ سے پہلے نوجوان کعبہ سے لپٹا ہوا، یعنی یہ کعبہ سے لپٹنا اسی طرح سمجھو جس طرح ایک شخص کے انسان قدموں میں پڑا ہوتا ہے نا، قدم پکڑ کے، یعنی آپ ایسے مجسم کریں
کہ گویا کہ انسان اللہ کے قدموں میں پڑا ہے۔ اللہ کے خداوند عالم کے لیے جسم کی مثال نہیں دی جا سکتی، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان لپٹتا ہے بیت اللہ سے، جس طرح کوئی بڑی ذات ناراض ہو اور انسان اس کے قدموں سے جا کے چمٹ جاتا ہے، اور جو کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی انسان کی اور زیادہ خشوع والی کیفیت ہونا چاہیے۔ جب بیت اللہ سے لپٹ کے نوجوان ہزاروں قطار رو رو کے دعائیں اتنی پیاری مانگ رہے، خدایا نومت العیون وغارت النجوم، ستارے چھا گئے، لوگ سو گئے، بڑے سے بڑے سخیوں نے اپنے خزانوں کے دروازے بند کر دیے، اوپر پہرے دار کھڑے کر دیے کہ اب وقت سخاوت ختم ہے۔ میرے کریم اللہ تو کتنا سخی ہے، تیرا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے۔ کوئی زندگی میں لمحہ لے آؤ کہ میں سوالی بن کے جاؤں اور ادھر دروازہ بند ہو۔ مولے متقیان نے تو عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا وہ ذات جو پوری کائنات کی مالک ہے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، اس نے خزانوں کی چابی تو تیرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اپنے خزانوں کی چابی تیرے ہاتھ میں دے دی ہے۔ متی شئت استفتحتہ بالدعا، جب چاہے دعا کی چابی لگا کے کھول لے۔ تیرے اور میرے ہاتھ میں چابی دی ہے اس ذات ذوالجلال نے اپنے خزانوں کی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں رو رو کے کہہ رہے، خدایا سخیوں نے تو بند کر دیے، لیکن سبحان اللہ تیرا تو کھلا ہے، اور خود بلاتا ہے، آؤ نا۔ کہتے تھے ہم عاشق اور اللہ معشوق، ہم محب اور خالق محبوب۔ ہر بندہ چاہتا ہے محبوب تنہائیوں میں ملے۔ ہو میری محبت کا دعویٰ کرنے والا، اب بستر کو چھوڑنا، اٹھ نہ میرے ساتھ کر باتیں، میں منتظر ہوں تیرا، اٹھ۔ معصوم نے فرمایا کوئی اٹھ کے خاک پہ پیشانی رکھ کے اتنا ہی کہہ دے شکرن للہ، فرماتے او میرے ملائکہ اب چھوڑو عرشوں کو، زمین پہ میرے اس بندے کی زیارت کرو۔ مومن مزار ملائکہ بن جاتا ہے جب اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ مومن جو سجدے میں پڑا ہے یہ مزار ہے جس کی زیارت اللہ کے فرشتے عرشوں سے اتر کے کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کتنا قیمتی ہے یہ سجدہ۔ کیا دوں اپنے بندے کو؟ خوب جنت دے دے۔ جنت تو پہلے لے گیا واجب کے بدلے، جنت تو واجب کے بدلے میں نے دے دی، اب کیا دوں؟ تیری ذات بہتر جانتی ہے۔ فرمایا گواہ رہو نا، اس نے میرا شکریہ ادا کیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ، یہ چیزیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو جنت سے بھی زیادہ قیمتی ہیں اور جنت سے بھی زیادہ لذیذ ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو اس کیفیت میں چلا جاتا ہے مزار ملائکہ، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے کان سعیکم مشکورا، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی کوشش کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قرآنی آیت ہے میرے بھائی، کان سعیکم مشکورا، سورہ دار میں ہے اے اہل بیت پیغمبر تمہارے اس عمل پہ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں کیا کیا عمل کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟
اللہ کے بندوں کو خود ضرورت کے ہوتے ہوئے عطا کیا تھا، فقیر کو بھی دیا تھا، اسیر کو بھی دیا تھا، غلام اور یتیم کو بھی دیا تھا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، تو کچھ ایسے انداز میں دیا تھا کہ اللہ کو سورہ دہر کی شکل میں اہل بیت کا قصیدہ پڑھنا پڑا، اور پھر اس قصیدے کو اپنا قرآن بنا دیا، تاکہ قیامت تک لوگ جو میری توحید کے قائل ہوں گے وہ اہل بیت کا قصیدہ سورہ دہر میں پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، فرمایا سب سے پہلے تو اپنے رب کو پہچانو، پھر ما صنع بک، یہ پہچان کہ اللہ نے تیرے اوپر احسان کتنے کیے، یہ اب ہر بندہ خود جانتا ہے۔ سب سے بڑا احسان اس نے ہمیں بنایا انسان، اگر نہ بناتا تو ہم کیا کرتے؟ ملک صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، مجھے اندازہ نہیں ہے، میں بس یہی، سب سے بڑا احسان اس ذات نے ہمیں انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، اور اس کے بعد محب اہل بیت بنایا۔ یہ تھوڑا احسان ہے۔ ترجمہ کر دیتا ہوں، اگلی تیسری صفت فرمایا یہ بھی پہچان کہ خدا تجھ سے چاہتا کیا ہے، سارے واجبات اس میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ بھی پہچان کہ کون سا عمل تجھے دین سے خارج کرتا ہے۔ کچھ عمل ایسے ہیں کہ انسان پھر دین کے دائرے سے ہی نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہی ایک جملہ تھا، خلاصہ جو معصوم نے فرمایا کہ رب کی معرفت حاصل کرو، اور اس کے بعد اس کے احسانات میں غور کرو، پھر پہچانو تم سے چاہتا کیا ہے، اتنی قدرتوں والا خالق، اور اس کے بعد وہ چیز جو تمہیں دین سے خارج کرنے والی ہے اس سے بچ کے رہو۔ یہی تو دین کی جزیات تھیں جو اہل بیت علیہ السلام نے ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ میں نے عرض کیا کہ زین العابدین دربار خدا بندی میں اتنا گریہ کرتے تھے، جو سجاد اپنے خالق کے حضور گریہ کرتا تھا نا، بابے کی شہادت کے بعد اپنے بابا کو بھی بہت روتے تھے۔ یہی ہے، اکثر روزہ سے ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو کوئی آئے واعظ کچھ سنائے تو پھر ہم روئیں، زین العابدین کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ افطاری کے ٹائم غلام پانی کا جام لے آتا تھا، رخ کلبلا کی طرف مڑ جاتا تھا، یہی کہتے تھے بابا تیری اپنی قسمت، تجھے پیاسا ذبح کر دیا گیا، میں تو پانی پی۔ کھانے کے ٹائم بھی یہی کیفیت۔ غلام کہتے مولا کب تک رو گے، صبر کرو۔ یہ جملہ سننا تھا، فرمایا تو نے سورہ یوسف میں یہ تو پڑھا ہوگا نا کہ یعقوب کا ایک یوسف تھا، نبی کو علم تھا کہ دنیا سے نہیں گیا، فقط آنکھوں سے اوجھل تھا، لیکن فراق یوسف میں اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ میرا ایک یوسف نہیں، میرے کئی کڑیل جوان بنو ہاشم میں میری آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے۔ مولا شہادت آپ کا ورثہ ہے۔ فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن میری پھپھیوں اور بہنوں کا بے مکنا و چادر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں خطبے دینا بھی کیا ہمارا ورثہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ التماس دعا ہے خصوصاً فقیہ اہل بیت حضرت علامہ الشیخ محمد حسین نجفی جو علیل ہیں،
دعا کریں خداوند عالم ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے، اور علماء کرام کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم اور دائم رہے۔ صلوات پر محمد۔